پہلے خوشبو لگاتے ہیں، اور یہ وہ خوشبو ہے جو کعبہ شریف میں لگاتے ہیں، جو کعبہ شریف میں لگاتے ہیں۔ ابھی یہ لگاؤ، بعد میں لگانا، مجھے بھی یہ سب ہاتھ کی طرف دیکھیں، نہر زبیدہ، یہ خلیفہ ہارون الرشید جو عراق کے بادشاہ تھے، ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ، ملکہ زبیدہ، اس نے یہ نہر بنوائی تھی۔ دیکھتے جائیں سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ عراق سے لے کر، عراق دریائے دجلہ سے لے کر یہ رفات تک بنی ہے۔ اور یہ 1100-1200 سال تک یہ چلتی رہی۔ جب یہاں پانی کے انتظامات مکمل ہو گئے، اس کا پانی آنا بند ہو گیا۔ یہ تقریباً 1400 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ نہر زبیدہ، یہ جو کعبہ شریف کو لگاتے ہیں نا مشہور، یہ عرفات، مزدلفہ، مینا، یہ دونوں ہاتھوں میں مالک کا، یہ جو کعبہ شریف کو لگاتے ہیں، ابھی لگاؤ بھی کچھ نہیں ہوتا، ابھی یہ لگا سکتے ہیں۔ دا د حج له راغلی وه که ان دلته حاجیانو ته د اوبو تکلیف و، نو دی وی بس دا نهر جوړو. دا هارون رشید ښځه وه که نه؟ هارون رشید باچا. هغه څه پورې کړو ځکه چې خاوند یې باچا و که نه؟ واو دا شاته دا نهر دی که دې دغه شاته څو طریقې جوړه کړې ده ولې ایستلې بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دائرین کرام توجہ فرمائیں. ابھی الحمدللہ ہماری گاڑی مزدلفہ میں داخل ہو چکی ہے. سب بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارا مزدلفہ ہے اور یہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں مسجد مشعر الحرام، 2 میناروں والی مسجد مشعر الحرام، جہاں پر نبی کریم علیہ السلام جب آپ حج پہ تشریف لائے تھے تو یہاں مزدلفہ میں جو آپ رکعت رات گزاری تھی نا، وہ اس مسجد والی جگہ پہ گزاری تھی آپ نے. سارے بولیں سبحان اللہ. اس مسجد میں سال میں صرف 3 نمازیں پڑھائی جاتی ہیں. ایک رات کے لیے کھلی ہوتی ہے، باقی یہ بھی پورا سال بند رہتی ہے. جب حاجی 9 ذی الحجہ کو مغرب کے بعد عرفات سے واپس آتے ہیں تو مغرب عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ایک ساتھ ملا کے یہاں ادا کرتے ہیں. رات کھلے آسمان تلے گزارتے ہیں. صبح فجر کی نماز بھی یہاں مزدلفہ میں پڑھ کے یہاں سے آ کے پھر مینا جاتے ہیں. تو یہاں سے کیا لے کر جاتے ہیں؟ کنکریاں لے کر جاتے ہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے، جمرات پر رمی کرنے کے لیے. وہ مزدلفہ سے کنکریاں لیتے ہیں. اب دیکھو نیچے پڑی ہے، دیکھو یہ جو فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں نا، یہ گورنمنٹ کی طرف سے نا رکھ لی جاتی ہے جگہ جگہ پہ لا کے. ادھر بھی آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں فٹ پاتھ بنے ہوئے، ادھر بھی پڑی ہے کنکریاں. یہاں مزدلفہ سے حاجی صاحب سنیے ذرا، یہاں مزدلفہ سے کنکریاں اکٹھی کرنا اور ان کنکریوں سے رمی کرنا یہ سنت مبارکہ ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں حج پہ آنے کی سعادت نصیب فرمائی. تو دعا کر اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ یہ سنت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادھر انہی روڈوں پہ، انہی فٹ پاتھوں پہ، یہاں پر ہی رات گزارنی ہے.
لیکن وہ رات بڑی رحمت و برکتوں والی ہوتی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو رات، یہ موبائل کس کا چل رہا ہے، سنیے ذرا، جو رات حاجی یہاں مزدلفہ میں گزارتے ہیں نا، اس کو شب مزدلفہ کہتے ہیں، وہ رات شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے. اور شب قدر کی کتنی فضیلت ہے پتہ ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اور میں جو حاجی یہاں رات گزارتے ہیں نا شب مزدلفہ، یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، زیادہ فضیلت والی ہے. یہاں پر کہتے ہیں نا کہ احرام تو 8 کو باندھ لیا، ٹھیک ہے، 8 کا دن بھی گزارا احرام میں، اسی احرام میں، 9 کا دن بھی گزارا جا کے ادھر عرفات میں اسی احرام میں، وہاں سے واپس آئے اسی احرام میں. تو سفید احرام ہوتا ہے نا، تو آپ کو پتا ہے یہ اتنی دیر میں تو وہ اوپر مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے، تو یہ ہوتی سے بالکل آپ نے نہیں گھبرانا. یار احرام پر مٹی لگ گئی ہے، یہ 2 بار لگ گئی، اس سے نہیں گھبرانا. یہ میلا کچیلا جو ہوتا ہے نا، حاجی اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہاں یہ سارے فٹ پاتھوں پہ، روڈوں پہ، یہاں پر حاجی لیٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کے سامنے میری بارگاہ میں جو ہے نا، وہ میری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، میری عبادت کر رہے ہیں. فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے. سبحان اللہ. فرمایا حاجی جو حج کر کے جاتا ہے نا، اسی یقین کے ساتھ جانا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. حاجی کو شک نہیں ہونا چاہیے ہم بخشیں گے نہیں بخشیں گے، حدیث پاک کو یقین کے ساتھ جانا چاہیے. جو اللہ پاک سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. ابھی آگے ہماری زیارت آ رہی ہے، بہت پیاری زیارت ہے، اور اس سے پہلے ایک جگہ آئے گی، اس کو وادی محصر کہتے ہیں، جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. سارے بولے استغفر اللہ. نبی کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. اب رہا یمن کا عیسائی بادشاہ تھا، اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر ایک گرجا بنایا، ایک چرچ بنایا. تو وہاں پر اس نے ایک چرچ بنایا تاکہ لوگ اس کی عبادت کریں. یہاں سے قبیلہ کنانا کے بندہ گیا، اس نے وہاں جا کے اس کے گرجے میں پیشاب پخانہ کر دیا. اس کو بڑا غصہ آیا، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے خانہ کعبہ شہید کرنے آیا. یہ باتیں نہیں کرے، ذرا درمیان میں بیٹھے نا. مینا میں پورے نہیں آتے نا، کچھ حاجیوں کو یہاں ٹھہراتے ہیں. مینا تو بھی آگے آئے گا. میری بات یہاں سے سنیے ذرا، آپ کا فائدہ اس میں انشاءاللہ. تو اب وہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے نا اس نے یہاں لا کے اپنا لشکر بٹھایا. صبح کو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کو مکہ کی طرف چلاتے، اس کے ہاتھی آگے نہیں چل رہے تھے. اب آپ ان پرندے اپنے چونچوں میں، اپنے پنجوں میں کنکریاں اٹھا کے لائے. ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی. ہر کنکری کے اوپر اس کافر کا نام لکھا ہوا تھا، جس کنکری سے اس کافر نے ہلاک ہونا تھا. جب ان پرندوں نے کنکری ان کافروں کے اوپر پھینکی تو جس کافر کے سر پہ لگتی اس کافر کو چیرتی، ہاتھی کو چیرتی زمین پر گر جاتی تھی. اس طرح وہ لشکر یہاں تباہ و برباد ہو گیا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کیا نے دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا تھا. تو یہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اوپر میٹرو ٹرین کا ریلوے اسٹیشن ہے، اور یہ اس طرف دیکھیں مزدلفہ کینڈ ہوگا، وہ سامنے بورڈ لگا مزدلفہ کینڈ کا. یہ نیچے خالی جگہ، یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. جہاں سے ہم گزر رہے ہیں سارے استغفر اللہ پڑھے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. استغفر اللہ. یہ بیچ میں مینا مزدلفہ چلنا تھوڑی سی خالی جگہ ہے. یہ مینا کا بورڈ لگا ہوا سامنے دیکھیں سیدھے ہاتھ کی طرف. ابھی ہماری گاڑی الحمدللہ مینا میں داخل ہو چکی ہے. سب بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ابھی انشاءاللہ آگے ہماری بہت پیاری زیارت آ گئی ہے. آج تک ہم نے مقام ابراہیم کی زیارت کی ہے نا سب نے. تو آج انشاءاللہ ہم مقام اسماعیل کی زیارت بھی کریں گے، کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے لیے لائے تھے. جہاں پر ان کو لٹایا، گلے میں چھری چلائی. اللہ کے حکم سے چھری نہیں چلی، جنت سے کتمبا آیا، وہ چھری کے نیچے آ کے ذبح ہو گیا. تو پوری دنیا میں ہر سال جو قربانیاں ہوتی ہیں نا، وہ اسی سنت ابراہیمی کو ادا کیا جاتا ہے. دعا کر اللہ پاک ہمیں بھی خیر و عافیت سے یہ سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابھی آپ یہاں دیکھیں گے، آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف وہ سامنے پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا مینار بنا ہوا ہے. اس میں ایک سوراخ بھی دکھائی دے رہا ہوگا، اس کو مقام اسماعیل کہا جاتا ہے. وہ دیکھیں سامنے لگا.
ہاں وہ سامنے دیکھیے ذرا. ہاں یہاں پر لائے تھے مکے سے یہاں لے کر آئے تھے. نظر آ رہا سب کو جی؟ دیکھتے جائیں سب. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کے جانے لگے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پہلے مشورہ کیا تھا. اس طرح اللہ کا حکم ہے، تمہارا کیا مشورہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ تم آج نہ دھوکے سے لے کر آئے تھے، بیٹے کو بتایا نہیں تھا تو لے کے آ گئے، ایسا نہیں ہے. بلکہ پہلے بیٹے سے مشورہ کیا. بیٹے کا جذبہ دیکھیں کیا کہا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کہا ابا جان آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا نا وہ کر گزرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اللہ اکبر. ادھر سیدھا سیدھا ایک یوں سمجھے ایک موت دکھائی دے گی کہ باپ ابھی بیٹے کو ذبح کر دے گا، لیکن بیٹے کا جذبہ دیکھیں میں صبر کروں گا. ہمارے لیے یہاں کتنی سہولتیں ہیں، ایئر کنڈیشن انتظام ہوتا ہے، ہوٹلوں میں، گاڑیوں میں، ہر جگہ اتنے سہولتیں ہوتی ہیں، پھر بھی تھوڑی سی تکلیف برداشت ہوتی ہے ہم سے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ جو حج ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ حج عمرہ صبر کا نام ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس میں صبر کرنا جو صبر کرے گا کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہم اللہ کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں. یہاں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم سارے پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، پڑھنی بھی چاہیے، لیکن یہ نماز صرف مکے مدینے میں فرض نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی ہر جگہ پر ہے. جیسے ہم یہاں نماز کی پابندی کرتے ہیں اس طرح سب نے انشاءاللہ ساری زندگی ہر جگہ نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ حج عمرہ قبول ہونے کی نشانی کیا ہے، حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا. تو نبی کریم نے سامنے فرمایا اگر بندہ پہلے سے نیک ہو کہ پہلے سے اچھا ہو کہ آپ نے آپ کو بدل کے یہاں سے واپس کیا نا، سمجھے اللہ نے سارا کچھ قبول کر دیا اس کا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے لوٹ گئے، جیسے نماز قضا ہوتی تھی پہلے ویسے ہی بعد میں بھی ہوں، جو گناہ پہلے کر رہے بعد میں بھی وہی ہوں، پہلے ماں باپ کی رضا داری ہوتی تھی بعد میں بھی وہی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے بدل کے جانا، نیک کر کے جانا ہے. اللہ پاک سب کو نیک اعمال کی سعادت نصیب فرمائے. اور ابھی آگے جو ہماری زیارت آ رہی ہے نا مسجد خیف، حدیث پاک ہے صلی اللہ فی مسجد الخیف 70 نبیا وفی مسجد الخیف قبر 70 نبیا. اس مسجد خیف میں اللہ تعالیٰ کے 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی ہے. اس مسجد خیف میں اللہ تعالیٰ کے 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی مزارات ان کی مبارک قبریں بھی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی مسجد میں ہے. تو یہ ابھی گاڑی تھوڑا سا سامنے جائے گی تو آپ الٹے ہاتھ کی طرف یہ سامنے نظر آئے گی مسجد خیف، 4 میناروں والی مسجد. دیکھیے ذرا اس بلڈنگ کے ساتھ دیکھیے نظر آ رہے ہیں مسجد کے مینار، تو یہ ہے مسجد خیف. بڑے ذرا انبیاء کرام کی بارگاہ میں اسلام بھی پیش کریں. السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسی طرف دیکھیں الٹے ہاتھ کی طرف وہ سامنے 4 برج بنے ہیں، 4 پل بنے ہیں، اوپر سفید رنگ کی چھتری نظر آ رہی ہے، اس کے نیچے ایک جمرہ جس کو شیطان کہتا ہے جہاں کنکریاں مارتے ہیں، تھوڑا آگے جا کے دوسرا، اس کے بعد آگے تیسرا جہاں کنکریاں مارتے ہیں. ادھر سے جائیں پہلے چھوٹا شیطان پھر درمیانہ آخر میں بڑا آتا ہے. ابھی آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں ذرا، دائیں جانب دیکھیں، ماشاءاللہ مینا کے خیموں کا کتنا پیارا منظر دکھائی دے رہا ہے. سارے بولو سبحان اللہ. یہ سارے خیمے ایئر کنڈیشن میں اسی بھی لگے ہوئے ان کے اندر، یہ واٹر پروف ہے، بارش کا پانی بھی داخل نہیں ہوتا. یہ خیمے فائر پروف بھی ہے، ان خیموں کو آگ بھی نہیں لگتی. آپ نے سنا ہوگا سن 1997 1997 میں یہاں مینا کے خیموں میں آگ لگی تھی، اس میں تقریباً 1200 حاجی شہید ہوئے تھے. تو اس کے بعد جرمنی سے ملا کر یہ ایسے خیمے لگائے گئے کہ جن خیموں کو آگ نہیں لگتی. تو دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی آنے والے دنوں میں خیر و عافیت کے ساتھ ان خیموں میں رہنا نصیب فرمائے. یہ الحمدللہ ہماری کچھ زیارتیں جو ہم نے کی ہیں، کچھ زیارتیں بھی آگے باقی ہیں، جس میں مسجد جیرانہ کی زیارت، وہاں اس طرح کی خوشبو ملتی ہے، ہم دکانوں سے نہیں ملتا.
لیکن وہاں سے ایک شیشی جو ہے نا 100 ریال 120 ریال اس سب ریٹ میں ملے گی انشاءاللہ. کبھی میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ سب کے ساتھ لے لیجیے. جب آگے زیارت آئے گی تھوڑا دور جا کے زیارت ہے انشاءاللہ, وہ بھی پھر آپ کو کروائی جائے گی. وہاں سے احرام باندھیں گے انشاءاللہ, مسجد جرانہ کی زیارت آئے گی انشاءاللہ.